برق، الیکٹریسٹی۔ سلام دوستوں، آج ہم 10ویں جماعت کا سبق برق، الیکٹریسٹی شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کے کل 6 حصے ہوں گے اور انشاءاللہ مسائل پر مبنی 6 یا 7 ویڈیوز اور ہوں گے تاکہ کانسیپٹ واضح ہو جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ اسکرین پر دکھائے گئے اس انسان کو پہچانتے ہیں؟ جی ہاں، یہ تھامس ایڈیسن ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس لیے مشہور ہیں؟ انہوں نے ہی 1879 عیسوی میں برقی بلب کی دریافت کی تھی، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھر رات میں بھی روشن رہتے ہیں۔ آپ اس بات سے ضرور واقف ہوں گے کہ برقی بلب برقی توانائی یعنی الیکٹریسٹی سے چلتا ہے۔ صرف بلب ہی نہیں، ٹی وی، اے سی، فین، مکسر وغیرہ کے لیے بھی برقی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ برق یا الیکٹریسٹی کیا ہے؟ اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو کسی بھی شے میں یا کسی موصل میں برقی چارجوں کی موجودگی یا بہاؤ برق یا الیکٹریسٹی کہلاتا ہے۔ یعنی کسی شے میں چارج کا پایا جانا یا بہنا الیکٹریسٹی ہے۔ یہاں جو لفظ چارج استعمال ہوا ہے، چلیے اس کے متعلق جانتے ہیں۔ برقی چارج، الیکٹرک چارج۔ برقی چارج ایٹم کی ایک خاصیت ہے۔ چارج 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مثبت پازیٹیو چارج اور منفی یا نیگیٹو چارج، جس میں یکساں چارج ایک دوسرے کو دور ڈھکلتے ہیں یا دفع کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مثبت اور مثبت چارج یا پھر منفی اور منفی چارج آپس میں ایک دوسرے کو دور ڈھکلتے ہیں، جبکہ غیر یکساں چارج یعنی مثبت اور منفی چارج ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں۔ چارج کی SI اکائی کولمب ہے، یعنی چارج کو کولمب میں ناپا جاتا ہے اور اسے انگریزی کے کیپٹل لیٹر C سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جس طرح کولمب کو C سے ظاہر کیا جاتا ہے، اسی طرح چارج کو Q سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس سبق میں آپ جہاں کہیں بھی Q دیکھیں تو سمجھ جائیے کہ ہم چارج کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایٹم 3 چیزوں سے بنا ہوتا ہے: الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران۔ الیکٹران منفی چارج رکھتے ہیں، پروٹان مثبت چارج ہوتے ہیں اور نیوٹرانز پر کوئی بھی چارج نہیں ہوتا۔ اگر بات کی جائے کہ ایک الیکٹران پر کتنا چارج ہوتا ہے تو یہ ہوگا نفی 1.6 ضرب 10⁻⁻19 کولم۔ ایک الیکٹران پر چارج کو ہم اسمال e سے ظاہر کرتے ہیں، یعنی ایک الیکٹران پر -1.6 × 10⁻⁻19 کولم چارج ہوتا ہے۔ وہی ایک پروٹان پر چارج ہوگا مثبت 1.6 ضرب 10⁻⁻19 کولم، یعنی منفی نشان کو ہم ہٹا دیں گے کیونکہ پروٹان مثبت چارج رکھتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، یہ کولم چارج کتنے الیکٹرانوں میں موجود چارج کے برابر ہے؟ یہ کولم چارج 6 ضرب 10⁻18 الیکٹرانوں میں موجود چارج کے برابر ہوتا ہے۔ اسے آپ N برابر ہے Q/E فارمولے کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں، جس میں N الیکٹرانز کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے، Q چارج کو ظاہر کرتا ہے اور E ایک الیکٹران کے چارج کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ ہم ایک کولم چارج کی بات کر رہے ہیں تو Q ہوگا 1 اور E ہے نفی 1.6 ضرب 10⁻⁻19۔ اسے حل کرنے پر حاصل ہوگا 6.25 ضرب 10⁻18 6.25 × 10⁻18، جو کہ
6 ضرب 10 کی قوت 18 کے قریب تر ہے۔ چارج کی بنیاد پر برق یا الیکٹریسٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے اسٹیٹک الیکٹریسٹی، سکونی برق، اور دوسرا ہے کرنٹ الیکٹریسٹی یعنی برقی رو۔ اسٹیٹک کا مطلب ہوتا ہے ریسٹ یا حالت سکون، یعنی سکونی برق میں چارج حالت سکون میں ہوتے ہیں، حرکت نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل، جب ہم ایک کنگھی کو کسی خشک سطح سے رگڑنے کے بعد کاغذ کے چھوٹے ٹکڑوں کے قریب لاتے ہیں تو وہ انہیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، کیونکہ رگڑ کی وجہ سے کنگھی میں چارج جمع ہو جاتے ہیں اور یہ چارج کاغذ میں موجود چارج کو کشش کرتے ہیں۔ اس طرح چارج کا جمع ہونا اسٹیٹک الیکٹریسٹی کہلاتا ہے۔ کرنٹ یا رو کے معنی ہوتا ہے موشن یا بہاؤ۔ فرض کیجئے کہ یہ ایک برقی تار ہے، تو اس میں چند فری الیکٹرانز ہوتے ہیں جو ایک مخصوص سمت میں حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح برقی چارجوں کی حرکت یا بہاؤ برقی رو یا کرنٹ کہلاتا ہے۔ اس کے متعلق مزید معلومات ہم آگے حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے چند اہم نکات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ چلیے ان کے متعلق معلوم کرتے ہیں۔ سلسلہ وار ترتیب، سیریز کمبینیشن۔ فرض کیجئے کہ 3 برقی بلب ہیں اور انہیں سلسلہ وار جوڑا گیا ہے، یعنی ایک بلب کا دایاں ہاتھ دوسرے کے بائیں ہاتھ سے جوڑا گیا ہے، تو اس طرح کی ترتیب کو ہم سلسلہ وار ترتیب کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے بچے قطار میں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر زنجیر بنا رہے ہوں۔ نیکسٹ ہے متوازی ترتیب، پیرالل کمبینیشن۔ اگر تمام برقی بلب کے لیفٹ سائڈ کو ایک مخصوص نقطے سے جوڑ دیا جائے اور رائٹ سائڈ کو ایک الگ نقطے سے جوڑ دیا جائے، یعنی ایک دوسرے کے متوازی یا آمنے سامنے، تو اس طرح کی ترتیب کو متوازی ترتیب کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ، فرض کیجئے کہ ایک برقی بلب ہے اور اسے تاروں کی مدد سے ایک سیل اور سوئچ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ یہاں یہ برقی بلب کی علامت ہے، یہ برقی سیل کی علامت ہے اور یہ سوئچ کی علامت ہے۔ سوئچ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کھلا سوئچ اور دوسرا بند سوئچ۔ اگر سوئچ بند ہے تو برقی رو اس کے اندر سے گزرتی ہے۔ اس طرح برقی رو کا بند اور مسلسل راستہ برقی سرکٹ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ، الیکٹرانز کا بہاؤ۔ موصل اشیاء میں بہت سے فری الیکٹرانز ہوتے ہیں جو مختلف سمتوں میں حرکت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب انہیں ایک سیل سے جوڑ دیا جاتا ہے تو یہ مثبت ٹرمینل کی جانب بہنے لگتے ہیں، کیونکہ الیکٹران منفی چارج رکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یکساں چارج ایک دوسرے کو دور ڈھکیلتے ہیں اور غیر یکساں چارج ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں۔ اس لیے الیکٹران منفی ٹرمینل سے دور مثبت ٹرمینل کی جانب حرکت کرتے ہیں۔ تو پھر برقی رو کی سمت کیا ہوگی؟ جب پہلی مرتبہ برق مظہر کا مشاہدہ کیا گیا تھا تو اس وقت الیکٹرانوں کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے برقی رو کو مثبت چارجوں کا بہاؤ مانا جاتا تھا اور مثبت چارجوں کے بہاؤ کی سمت کو برقی رو کی سمت کے طور پر لیا جاتا تھا، اور آج بھی روایتی طور پر برقی رو کی سمت الیکٹرانوں کے بہاؤ کی سمت کے برعکس لی جاتی ہے، جو مثبت سے منفی ٹرمینل کی جانب ہوتی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے برقی رو، الیکٹرک کرنٹ۔ برق کے معنی ہے چارج اور رو کے معنی ہے بہنا، یعنی برقی چارج کے بہنے کو ہم برقی رو کہتے ہیں۔ جیسے اگر ایک پائپ سے پانی بہہ رہا ہے تو ہم اسے آبی رو کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی موصل سے یا وائر سے چارج یعنی الیکٹران بہہ رہے ہیں تو ہم اسے برقی رو یا الیکٹرک کرنٹ کہتے ہیں۔
کرنٹ کی تعریف ہم کچھ اس طرح کر سکتے ہیں. کسی موصل سے ٹی وقت میں بہنے والا چارج کرنٹ کہلاتا ہے. فرض کیجئے یہ موصل یا وائر ہے اور اس کے اندر چارج یعنی الیکٹران بہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ بہتے ہی رہیں گے. کچھ وقفے کے بعد الیکٹران کا بہاؤ رک سکتا ہے. تو وقت یا وقفہ بھی اہم ہے. اس لیے کرنٹ کسی موصل سے ٹی وقفے میں بہنے والا چارج ہوتا ہے. کرنٹ کو انگریزی کے کیپٹل آئی سے ظاہر کرتے ہیں. چارج کو کیو سے اور وقفہ یا وقت کو اسمال ٹی سے. تو آئی برابر ہے کیو بٹا ٹی ہوگا، یعنی اکائی وقفے میں بہنے والا چارج. یہ ہمارے اس سبق کا پہلا ضابطہ ہے، اسے یاد رکھیں. اب رہا سوال، برقی رو کو کون سی اکائی سے ناپا جاتا ہے؟ برقی رو کو جس اکائی سے ظاہر کیا جاتا ہے اسے ایمپیئر کہتے ہیں، جسے فرانسیسی سائنسدان آندرے میری ایمپیئر کے نام پر رکھا گیا ہے. ایمپیئر کو کیپٹل اے سے ظاہر کیا جاتا ہے. ایک ایمپیئر کی تشکیل فی سیکنڈ بہنے والے ایک کولم چارج کے ذریعے ہوتی ہے. یعنی ایک سیکنڈ میں ایک کولم چارج کے بہنے کو ایک ایمپیئر کہا جاتا ہے. یہ رہا ایک ایمپیئر کرنٹ کے لیے. اگر کرنٹ اس سے کم ہو تو اس کے لیے کرنٹ کی چھوٹی مقداریں ملی ایمپیئر اور مائکرو ایمپیئر استعمال کی جاتی ہیں. ایک ملی ایمپیئر یعنی 10 کی قوت نفی 3 ایمپیئر اور ایک مائکرو ایمپیئر 10 کی قوت نفی 6 ایمپیئر کے مساوی ہوتا ہے. مائکرو ایمپیئر کو ایک خاص علامت میو اے سے ظاہر کیا جاتا ہے، جس کی علامت اس طرح ہے، یعنی ایمپیئر کرنٹ کی پیمائشی اکائی ہے. ایک اور سوال، برقی رو کی پیمائش کون سے آلے سے کی جاتی ہے؟ جواب ہے ایمیٹر. یہ رہی ایمیٹر کی تصویر. ایمیٹر ایک ایسا آلہ ہے جو برقی رو کی پیمائش کرتا ہے. ایمیٹر کو سرکٹ میں اس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ بہت کم مزاحمت یا ریزسٹنس رکھتا ہے. اب یہ مزاحمت یا ریزسٹنس کیا ہے، اس کے متعلق ہم آگے معلوم کریں گے. فی الحال کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ مزاحمت وہ خصوصیت ہے جو کسی موصل میں الیکٹرانوں کے بہاؤ کی مخالفت کرتی ہے. فار ایگزامپل، راستے پر موجود ٹریفک. جب راستے پر ٹریفک زیادہ ہو تو سواری یا کار کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے. ٹھیک اسی طرح جب الیکٹران موصل میں یا تار میں بہتے ہیں تو دوسرے الیکٹرانز یا ایٹم سے ٹکرا کر ان کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے. اس خاصیت کو ہم مزاحمت یا ریزسٹنس کہتے ہیں. اب بڑھتے ہیں ہم ایمیٹر کی طرف. ایمیٹر بہت کم مزاحمت رکھتا ہے، یعنی یہ کرنٹ کی راہ میں زیادہ رکاوٹ پیدا نہیں کرتا. نیکسٹ، ایمیٹر کو برقی سرکٹ میں سلسلہ وار ترتیب میں جوڑا جاتا ہے. فار ایگزامپل، ایک برقی سرکٹ ہے جس میں ایک بلب اور ایک سیل جوڑا گیا ہے. ہمیں برقی بلب سے گزرنے والے برقی رو کی پیمائش کرنا ہے، تو ہم ایمیٹر کو بلب کی قطار میں سلسلہ وار جوڑیں گے اس طرح. یاد رہے کہ ایمیٹر کا مثبت ٹرمینل سیل کے مثبت کی طرف اور ایمیٹر کا منفی ٹرمینل سیل کے منفی ٹرمینل کی جانب جڑا ہو. یاد رہے کہ ایمیٹر ہمیشہ سلسلہ وار ترتیب میں ہی جوڑیں. اگر اسے متوازی ترتیب میں جوڑا جائے تو شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ایمیٹر کے جلنے کا امکان رہتا ہے. چلیے اب ہم چند سوالات کے ذریعے سیکھے گئے نکات کا محاسبہ کر لیں. آپ نوٹ بک اور پین لے کر بیٹھیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور جواب کے لیے آپ کو تھوڑا وقفہ دیا جائے گا. اس دوران آپ اپنا جواب نوٹ بک میں لکھ لیں. تھوڑی دیر کے بعد اسکرین پر صحیح جواب بتایا جائے گا، جسے دیکھ کر آپ اپنے جواب کی تصدیق کر لیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال، برقی توانائی کے 2 اقسام کون سے ہیں؟
جواب ہے برقی توانائی کے دو اقسام سکونی برق اسٹیٹک الیکٹریسٹی اور برقی رو یعنی کرنٹ الیکٹریسٹی ہیں۔ دوسرا سوال، برقی سرکٹ سے کیا مراد ہے؟ ممکنہ جواب ہے برقی رو کا بند اور مسلسل راستہ برقی سرکٹ کہلاتا ہے۔ تیسرا سوال، کرنٹ کی اکائی کی تعریف بیان کیجیے۔ ممکنہ جواب ہے کرنٹ کی اکائی ایمپیئر ہے۔ اسے کیپٹل اے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کسی موصل میں فی سیکنڈ میں ایک کولم چارج کے بہنے کو 1 ایمپیئر کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال، برقی رو کی پیمائش کے لیے کون سا آلہ استعمال کیا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے ایمیٹر۔ نیکسٹ سوال، یہ کولم چارج میں کتنے الیکٹرانز ہوتے ہیں؟ جواب ہے 6.25 ضرب 10 کی قوت 18، یعنی ایک کولم چارج میں 6.25 × 10⁻18 الیکٹران ہوتے ہیں، جسے نزدیکی قیمت 6 ضرب 10 کی قوت 18 سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال، ایمیٹر کو سلسلہ وار ترتیب میں جوڑا جاتا ہے یا متوازی ترتیب میں؟ صحیح جواب ہے ایمیٹر کو سلسلہ وار ترتیب میں جوڑا جاتا ہے کیونکہ اس کی مزاحمت بہت کم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اس سبق کے اگلے حصے میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔